बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से 3-4 खबरें आपके लिए। आज अडयाला जेल में अल कादर ट्रस्ट केस की समाअत थी और उस केस में एक अहम डेवलपमेंट ये हुई कि बिल आखिर एक जो है वो आस्तीन के सांप नजर आ गए इमरान खान साहब को। और परवेज़ खटक साहब जो कि उनके बहुत ही मोतमद थे, इमरान खान साहब ने उनको वज़ीर आला बनाया खैबर पख्तूनख्वा का, फिर वज़ीर दिफा बनाया। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब को जो इत्तलाआत उनसे मुताल्लिक मिलती थी कि ये डबल क्रॉस करते हैं, ये कई कश्तियों के सफार हैं और इनसे बचें, लेकिन इमरान खान साहब मानते नहीं होते थे और वो कहते थे कि नहीं, परवेज़ खटक बहुत ही मेरा पुराना क्लास फेलो, पुराना ताल्लुकदार, और ये नहीं हो सकता। लेकिन आज इमरान खान साहब की ये बात दुरुस्त साबित ना कर सके परवेज़ खटक साहब, और पहले भी वो पार्टी तो छोड़ ही गए थे और नई पार्टी बनाई थी, और इसके बाद इलेक्शन में जो उनके साथ हुआ पाकिस्तान के और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने जो कुछ उनके साथ किया वो तो हमारे सामने ही है। लेकिन परवेज़ खटक साहब अभी तक बाज नहीं आ रहे, क्योंकि उनका ख्याल था कि इन इंतखाबात में जो नई पार्टी है उनकी, वो इस्टेब्लिशमेंट उनको इक़्तिदार के ऐवानों तक ले जाएगी। उसके बाद फिर उन्होंने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की बनने की भी कोशिश की, लेकिन जो पीडीएम सरकार है, पीडीएम 2, उन्होंने उसकी भी गुंजाइश नहीं रखी और खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नरशिप है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गई। इसलिए परवेज़ खटक साहब बदस्तूर हर लम्हे नाकाम होते जा रहे हैं। और आज उन्होंने एक और काम किया और उन्होंने इमरान खान साहब के एतमाद को एक बार फिर ठेस पहुंचाई और उन लोगों को सच्चा साबित कर दिया जो कि इमरान खान साहब के पास आते होते थे और उनको बताते थे कि इनसे बचें। लेकिन अब तक इमरान खान साहब ने परवेज़ खटक साहब को वज़ीर आला बनाया, वो दगा दे गए, और उसके बाद दूसरे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाए महमूद खान साहब, वो दगा दे गए, और अहम लोग जितने भी उन्होंने अहम पोस्टों पर रखे वो उनको दगा दे गए। उनमें से परवेज़ खटक साहब भी शामिल हैं। परवेज़ खटक साहब ने आज बतौर गवाह अल कादर ट्रस्ट में पेश हुए और पेश होकर उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। बहुत ही डरे सहमे हुए आए, बहुत ही छुप छुपा के आए, और 15 मिनट में उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया और किसी सहाफ़ी की बात का जवाब नहीं दिया और खामोशी से आए और बुक्कल मार के आए और बुक्कल मार के निकल गए। तो इस तरीके से उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और जो कुछ उन्होंने कहा, वो उन्होंने कहा जी कि परवेज़ खटक के दौरान, बयान के दौरान इमरान खान साहब बहरहाल मुस्कुराते रहे और उनको देखकर और उनकी जो उनका स्टेटमेंट सुन के, क्योंकि उसमें कोई ऐसी खास बात थी नहीं, बस आ गए और हुक्म हाकम था इसलिए उन्होंने आकर बयान दिया। वकला सफाई ने अब आइंदा तारीख पर 13 जुलाई को या जब भी मौका मिलेगा उनकी बारी आएगी, जिरह करेंगे उनके बयान पर, और मजमूई तौर पर अब 31 बयान, गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके हैं और बाकी अभी सिलसिला चल रहा है। आज इमरान खान साहब ने मीडिया से भी गुफ्तगू की, उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। और उस्मान रियाज गिल, जहीर अब्बास चौधरी, खालिद चौधरी साहब ये अदालत में पेश थे और जज मोहम्मद अली वड़ाई साहब हैं। और परवेज़ खटक साहब ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा जी कि नैब ने मई 2023 में मुझसे 190 मिलियन पाउंड के हवाले से बयान लिया। ये अल कादर ट्रस्ट है, बुनियादी तौर पर केस 190 मिलियन पाउंड इसको बाद में नाम दिया गया ताकि इसमें अट्रैक्शन पैदा हो कि कोई मालियाती स्कैंडल है या 190 मिलियन पाउंड कोई खा गया है। तो मई 2023 में, यानी एक साल पहले, नैब ने उनका बयान रिकॉर्ड किया और वो कहते हैं कि साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने काबीना को बताया था कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई है और शहजाद अकबर ने बताया कि पकड़ी गई रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी। ये मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था। मीटिंग में एडिशनल एजेंडे के तौर पर सामने लाया गया। एडिशनल एजेंडे पर मुझ समेत दीगर काबीना अराकीन ने एतराज़ किया था। काबीना में रकम के हवाले से कागजात बंद लफाफे में पेश किए गए और एडिशनल एजेंडे की मंजूरी काबीना से ली गई। रेफरेंस के तफ्तीशी ने बताया एजेंडे के साथ एक तहरीर भी थी। तहरीर थी कि रकम प्रॉपर्टी टाइकॉन के मालिक ने बरतानिया मुंतकिल की थी। परवेज़ खटक के बयान के मौका पर इमरान खान साहब रोस्टम पे आए और परवेज़ खटक ने बयान के दौरान 2-3 दफ़ा अपनी जगह तब्दील की। परवेज़ खटक के बयान के दौरान इमरान खान मुस्कुराते रहे और उन्होंने ये भी कहा दरमियान में इमरान खान साहब ने कि अब नवाज शरीफ के फ्लैट भी पाकिस्तान वापस आने चाहिए। यानी कि जैसे उन्होंने कहा कि ये बयान जो है इमरान खान साहब के हक में जा रहा है और इस बयान में तस्लीम किया जा रहा है कि 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान आया और वो पाकिस्तान के कौमी खजाने में गया। इतराज सिर्फ ये किया जा रहा है कि ये एडिशनल एजेंडे पर था
تو ایڈیشنل ایجنڈے پہ تو بے شمار چیزیں ہوتی ہیں اور یہ تو معمول کا کام ہے. اور یہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ پاکستان میں آیا واپس اور سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں سپریم کورٹ کے حکم پہ جمع ہوا. اس کے بعد سندھ اور فیڈرل گورنمنٹ کو چلا گیا اب، اور اس میں 15 ارب روپے کا پروفٹ بھی کمایا. تو اس سے تو ریکوری ظاہر ہو رہی ہے. اور عمران خان صاحب نے کہا کہ جی جیسے میں نے 190 ملین پاؤنڈ لے کے آیا ہوں، اسی طرح اب آپ عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ نواز شریف صاحب کے جو اپارٹمنٹ ہیں وہ بھی واپس لے آئیں. اور اب باقی دو کے گواہ جو ہیں ان میں ایک اعظم خان صاحب ہیں اور زبیدہ جلال صاحب ہیں، وہ ابھی تک پیش نہیں ہو سکے. یہ تو آج القادر ٹرسٹ کے حوالے سے ایک کیس آیا اور اس میں کوئی ایسی فائنینشیل کرپشن جو ہے کم از کم اس کا تو یہاں پہ ذکر تک نہیں مل رہا. دوسری جانب بھی ججز کو دھمکانے کا سلسلہ جاری ہے اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب آج کل نشانے پر ہیں اور ان کو ان کے آفس میں ایک مشکوک کال اور پیغام موصول ہوا اور انہوں نے اپنے آپ کو ڈی جی ایف آئی اے متعارف کروایا عدالتی سورسز کے مطابق. اور تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ ڈی جی ایف آئی اے نے کوئی کال نہیں کی لیکن ان کے دفتر سے ہوئی. مشکوک کال کرنے والا ڈائریکٹ جسٹس طارق جہانگیری صاحب سے بات کرنا چاہ رہا تھا اور مشکوک کال کے بعد جسٹس طارق جہانگیری نے رجسٹرار کو بلایا اور ان سے پوچھا اور رجسٹرار موبائل نمبر کے حوالے سے ایف آئی اے کو فوری رپورٹ کرے یہ کہا گیا. اور مشکوک کال 2 روز پہلے آئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس طارق جہانگیری صاحب کی آفس میں کی گئی تھی اور مشکوک نمبر سے طارق محمود جہانگیری صاحب کے موبائل نمبر پر مشکوک میسیجز بھی بھیجے گئے اور انہوں نے ان کو فوری طور پہ رپورٹ کر دیا اور نوٹس میں لے آئے اور اس کی تحقیقات ابھی جاری ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے جی نیب ترامیم جو قلعدم قرار دینے سے متعلق کیس ہے انٹرا کورٹ اپیل چل رہی ہے، عمران خان صاحب نے اس میں اپنا تحریری جواب جمع کروا دیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کسی شخص کی کرپشن بچانے کے لیے قوانین میں ترامیم بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتی اور کسی شخص کی کرپشن بچانے کے لیے ایسا نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ ترامیم کی گئی تھی یہ ساری کی ساری جو اس وقت امپورٹڈ سرکار تھی، امپورٹڈ سرکار کے وزیروں نے، مشیروں نے، وزیر اعظم نے، رشتہ داروں نے، سب نے مل کر ترمیم کی اور ترمیم کر کے اپنے ہی مقدمات انہوں نے ختم کروائے قانون سازی کے ذریعے اور جو چلتے مقدمات جس میں فرد جرم عائد ہونا تھی. اور اس لیے انہوں نے کہا کہ کرپشن معیشت کے لیے تباہ کن اور اس کے منفی اثرات ہوں گے. عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھ سے دوران سماعت جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ترامیم کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا. میرا موقف ہے یہ میری ذات کا نہیں ملک کا معاملہ ہے. پارلیمنٹ کو قانون سازی آئین کے اندر رہ کر کرنی چاہیے. نیب اگر اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے تو ترامیم اسے روکنے کی حد تک ہونی چاہیے. اختیار کے غلط استعمال کی مثال میرے خلاف نیب کا توشہ خانہ کیس ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ نیب نے میرے خلاف کیس بنانے کے لیے 1 کروڑ 80 لاکھ کا نیکلس جو ہے وہ 3 ارب 18 کروڑ روپے کا بنا دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ بھی انہوں نے اعتراض کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ماضی کے فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب میرے تمام مقدمات سے الگ ہو جائیں اور میرے مقدمات کی سماعت مت کریں. ماضی میں کرپشن کرنے والوں نے قوانین اور پارلیمنٹ کو اپنی ڈھال بنایا. کرپشن کو بچانے کے لیے کی گئی ترامیم عوام کا قانون پر اعتبار اٹھا دیتی ہیں اور قوانین کا مقصد کسی فرد واحد کے لیے نہیں بلکہ عوام کے لیے ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کو حقائق کے سامنے آنکھیں بند نہیں کرنا چاہیے. عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جسٹس گلزار کا بھی حوالہ دیا. انہوں نے کہا جسٹس گلزار کا ایک فیصلہ بھی موجود ہے لارجر بینچ کا سپریم کورٹ کا. انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے مقدمے قاضی فائز صاحب نہیں سنیں گے. اس کی وجہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. کچھ چیزیں ریکارڈ پہ آئیں کچھ چیزیں نہیں آئیں کیونکہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو ایک تو ریفرنس عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے بھیجا تھا قاضی صاحب کے خلاف اور اس کے بعد یہ لڑائی شروع ہوئی تھی. دوسرا یہ کہ قاضی صاحب کی اہلیہ جو ہیں سرینا عیسیٰ وہ کافی ڈیٹیلز کے ساتھ عمران خان صاحب پہ الزامات عائد کرتی رہیں، ان کے خلاف خطوط لکھتی رہی ہیں اور ان کو ہٹانے کا مطالبہ کرتی رہی ہیں اور ان سے مطالبہ کرتی رہی ہیں کہ آپ مدینہ کی ریاست کا ذکر مت کیا کریں اور مدینہ کی ریاست کو تشکیل دینے والی بات آپ نہ کیا کریں، یہ ساری چیزیں آپ نہ کیا کریں اور الٹا انہوں نے کہا کہ ان کو جی فارغ کر دیا جائے. تو یہاں تک معاملہ پہنچا ہوا ہے. تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈ پر موجود ہیں کہ آپ عمران خان کے خلاف قاضی فائز صاحب اور ان کی اہلیہ کے جو اعتراضات ہیں
اور جو ان کی سوچ ہے وہ نظر آتی ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے آج ہم نے دیکھا۔ دوسری جانب آج ایک اور ہائی کورٹ سے، لاہور ہائی کورٹ سے ایک بڑا فیصلہ آیا ہے اور صنم جاوید کو بالآخر رہا کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان کے خلاف جو مقدمات تھے، خاص طور پہ ان کے خلاف جو مقدمات تھے سرگودا میں جو بنائے گئے، گوجرانوالا سرگودا، اس میں ان کو ڈسچارج کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، اور وہ مقدمات ڈسچارج کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جی مقدمات جو ہے وہ ختم کرنے کا ان کو کہہ دیا ہے، اور باقاعدہ طور پہ جسٹس اسجد گھرال اور جسٹس علی ضیاء باجوہ نے صنم جاوید کا گوجرانوالا کا کیس جو ہے وہ ڈسچارج کر دیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک بے بنیاد مقدمہ ہے۔ اور دوسرا، ہائی کورٹ جسٹس اسجد گھرال نے یہ بھی بتایا کہ ریمارکس دی آبزرو کیا کہ اگر کسی اور مقدمے میں گرفتار کیا گیا جھوٹے بے بنیاد مقدمے میں، تو پھر آپ کے خلاف کارروائی بھی ہوگی اور کارروائی کی جائے گی جو بھی یہ کام کرے گا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ عدالت فیصلے دیتی ہے اور عدالتوں کے فیصلوں کو فرسٹریٹ کیا جاتا ہے، ان کو ڈس اوبے کیا جاتا ہے، اور ڈس اوبیڈینس کرتے ہوئے ان کو مزید جھوٹے مقدمات میں ان کو ادروائز گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ اسی لیے آج لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری جانب محمود خان اچکزئی صاحب نے ایک تجویز دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اسپیکر کے خلاف، اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے، تاکہ جو ہے وہ تھوڑا سا کھیل جو ہے وہ اوپن ہو۔ اور انہوں نے آج گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں بڑی مشکل سے جمہوریت قائم ہوئی ہے، اور یہ 24 کروڑ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ ہے، عوام نے ہمیں بات کرنے کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ ایاز صادق صاحب، آپ ہم سے ہیں، آپ کو ڈکٹیٹر کس نے بنایا؟ اور پاکستان کی تمام پالیسیوں کا مرکز پارلیمان ہوگا۔ ایاز صادق سہولت کار بنے ہوئے ہیں، لوگوں کو بولنے دیں، لوگ سیکھ جائیں گے۔ میں ذاتی طور پر کہتا ہوں کہ ایاز صادق کے خلاف عدم اعتماد لائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ آئی جی پولیس، آئی جی جیل کو پارلیمان میں پیش کرنا چاہیے تھا۔ مولانا فضل الرحمان جماعت اسلامی، نواز شریف اور بانی چیئرمین ہماری تحریک کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ بات آج کہی ہے جناب محمود خان اچکزئی صاحب نے، اور یہ سلسلہ ہے، دیکھتے ہیں اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔